آج کی جو ہماری غزل ہے اس کا مطلع ہے، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ طاقت دیدار یعنی دیکھنے کی طاقت۔ تاب رخ یار سے مراد محبوب کے چہرے کی تجلی یا رونق ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے عشق کا اصل مقام یہ ہوتا کہ محبوب کو دیکھتے ہی میں جل کر ختم ہو جاتا، لیکن میں ختم نہ ہوا اور محبوب کی تاب کو برداشت کر لیا۔ اب مجھے اپنی قوت برداشت یعنی طاقت دیدار پر غصہ آ رہا ہے۔ آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، سرگرم نالہ ہائے شرربار دیکھ کر۔ آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، اہل جہاں یعنی دنیا والے، نالہ یعنی رونا آہو بکا کرنا، سرگرم نالہ ہائے شرربار یعنی ایسے نالے میں گرم جوشی سے مشغول جس سے چنگاریاں برس رہی ہو، یعنی میں ایسی گرم جوشی سے نالہ و فریاد کرتا ہوں جیسے آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کرتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس طرح سے میں نالہ و فریاد کرتا ہوں۔ کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا، رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر۔ یہاں رکتا ہوں سے مراد میں تم سے عشق کرنے سے رکتا ہوں۔ بے سبب آزار یعنی بے وجہ تکلیفیں دینے والا، جفا سے مراد یہاں پر تکلیفیں ہیں۔ معشوق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عاشق کو تکلیف دیتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ یہ میرا یعنی سچے عاشق کا حق تھا کہ تمہاری یعنی معشوق کی طرف سے دی گئی تکلیفیں برداشت کروں، لیکن تم تو میرے رقیب جو سچے عاشق نہیں ہیں ان کو بھی تکلیف دے کر میری قدر کم کر رہے ہو، گویا میرے عشق کی آبرو گھٹا رہے ہو۔ رقیب کے بارے میں اگر آپ کو تفصیل سے جاننا ہے تو جو میرا پہلا شعر ہے نقش فریادی، جو غالب کی جو پہلی غزل ہے جس کی تشریح میں نے کی تھی، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، اس میں نے تفصیل سے بتایا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ رشک اس فیلنگ کو کہتے ہیں جس میں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ تمنا کی جاتی ہے کہ میرے پاس بھی وہی چیز ہو۔ معشوق کے ہاتھوں قتل کیا جانا عاشق کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے۔ معشوق تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آتا ہے، غالب ایسا کہہ رہے ہیں کہ معشوق تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں موجود تلوار کی خوش نصیبی دیکھ کر رشک سے مرنے لگتا ہوں یا مر جاتا ہوں، کیونکہ وہ محبوب سے زیادہ قریب ہے۔ تلوار جو محبوب سے زیادہ قریب ہے اس پر غالب کو رشک آ رہا ہے۔ ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر۔ مینا یعنی وہ کانچ کا پیالہ جس میں شراب پی جاتی تھی، خلق یعنی لوگ، میں یعنی شراب، رفتار اور شراب کی مناسبت سے موج میں لائے ہیں۔ اس پر طباطبائی صاحب نے صاف بات کی ہے، اس کا ہی مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اس شعر میں ایک نقشہ کھینچا ہے کہ موج میں یعنی شراب یہ خیال سے کانپ رہی ہے کہ شراب کے نشے میں مست ہو کر معشوق اس ادا اور رفتار سے باہر نکلا کہ اس سے خلق کا خون ہو جائے گا۔ بس اس چیز سے ثابت ہوا کہ اصل قاتل یہ شیشہ شراب ہی ہے کہ نہ وہ شراب پیتا، معشوق کی بات ہو رہی کہ نہ تو وہ شراب پیتا نہ خلق کا خون ہوتا۔ اس میں جو خون کہا جا رہا ہے یہ اصل والا خون نہیں، اداؤں سے مار کر کیے جانے والا خون ہے۔ واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو حریص لذت آزار دیکھ کر۔ حرص یعنی لالچ، آزار یعنی تکلیف۔ کہتے ہیں کہ محبوب ہمیں تکلیف دے رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہمیں تکلیف میں مزہ مل رہا ہے تو اس نے تکلیف دینا بند کر دی جس سے ہمیں مزہ نہ ملے۔ بس یہی ہے اس شعر کا مطلب۔ بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ، لیکن عیار طب خریدار دیکھ کر۔ عیار یعنی پرکھنے والا، عیار طب خریدار سے مراد ایسا خریدنے والا جو میرے شعر کی خوبیاں سمجھتا ہو۔ بک جاتے ہیں ہم آپ یعنی ہم خود ہی بک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی سخن فہم جو میرے کلام کی خوبیاں سمجھتا ہو میرا کلام خریدتا ہے تو گویا وہ مجھے خرید لیتا ہے، اور میرا کلام سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لیے جو کمال والا ہوتا ہے وہی سمجھ پاتا ہے، اور اس کا کمال ہی وجہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ بک جاتا ہوں، یعنی اپنے سخن فہم کاری کی تعریف کر رہے ہیں اس شعر میں۔ اگلا شعر ہے، زنار باندھ صبح صدا نہ توڑ دال، رہرو چلے ہیں راہ کو ہموار دیکھ کر۔ زنار یعنی وہ دھاگا جو ہندو گلے سے لے کر بغل کے پیچھے تک ڈالتے ہیں۔
صبح صد دانہ یعنی تسبیح جپنے والی مالا جس کے دانے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر ہاتھ پھیرنے پر اوپر نیچے یعنی تھوڑا سا اوپر نیچے کا احساس ہوتا ہے، یعنی نشیب و فراز کا احساس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم راستہ سپاٹ دیکھ کر چلتے ہیں، جیسے زنار ہوا جو سپاٹ ہوتا ہے بالکل سیدھا، نہ کہ تسبیح دانوں کی وجہ سے تسبیح جو ہوتی ہے دانوں کی وجہ سے اس پر کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے، اگر اس پر ہاتھ پھیرا جائے تو احساس ہوگا کہ کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے، کیونکہ وہ دانے ہیں، تو اس وجہ سے ہے نا ان میں فرق کر رہے ہیں۔ اس شعر میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ عارف یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا تسبیح وغیرہ جو گن گن کر پڑھتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اسے، وہ سیدھے بے حساب پڑھا کرے۔ ان آبلو سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ پرخار راہ یعنی کانٹوں بھرا راستہ۔ میں نے شروع سے کہا ہے کہ عاشق کو تکلیف اٹھانے میں مزہ آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ عشق کے راستے میں یا زندگی کے کسی بھی سفر میں جتنی زیادہ تکلیفیں مجھے دکھتی ہے میں ان سے خوش ہوتا ہوں۔ میرے پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں لیکن میں کانٹوں بھرے راستوں کو اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں کہ اس پر چلنے سے زیادہ تکلیف ہوگی جو میرے لیے مزہ کا سبب یعنی وجہ بنے گی۔ کیا بدغما ہے مجھ سے کہ آئینے میں میرے طوطی کا عکس سمجھے ہے زنگار دیکھ کر۔ زنگار یعنی زنگ، جو پہلے تو کچھ اورنج اور پھر چاکلیٹی رنگ کا دکھتا ہے پھر کچھ ہرا دکھنے لگتا ہے۔ عکس یعنی کنورس، یعنی جو ہمارا چہرہ ہمیں آئینے میں دکھتا ہے وہی ہمارا عکس ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے آئینے پر ہرے رنگ کا زنگ لگا ہے لیکن معشوق اسے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ طوطے کا عکس ہے، اور اسے یعنی شاعر کو اس دنیا میں مجھ سے محبت کے ساتھ معشوق سے محبت کے ساتھ اس طوطے سے بھی الفت ہے، ایسا معشوق سمجھتا ہے، شاعر کا معشوق سمجھتا ہے، اور جو معشوق کو اچھا نہیں لگتا۔ گرنی تھی ہم پہ بر کے تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بعد ظرف قدح خار دیکھ کر۔ تجلی کے معنی نور اور روشنی کے ہوتے ہیں۔ ظرف یعنی گنجائش کیپیسٹی، بادہ یعنی شراب اور بادہ خار یعنی شراب پینے والا۔ دوسرا مصرع صاف ہے کہ شراب پینے والے کو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ہی شراب دی جاتی ہے۔ کوہ طور ایک پہاڑ ہے جس کا واقعہ مشہور ہے کہ جب اس پر تجلی کی گئی تو وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں اس شعر میں قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ امانت زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تجلی کا مستحق پہاڑ جو بے جان ہے اس سے زیادہ انسان ہے، اور مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بادہ خار کو اس کا ظرف دیکھ کر ہی بادہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے: سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر۔ کوئی غالب کے معشوق کو محبوب کو کہتا ہے کہ تیری دیوار دیکھ کر مجھے وہ پریشان حال شوریدہ حال غالب یاد آ گیا جو تیری دیوار پر اپنا سر پھوڑا کرتا تھا لیکن تو نے اس کا احساس نہ کیا۔ اس شعر میں عاشق کا حال بیان کیا ہے۔